الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات و برکات ہو جو ارض و آسمان کا مالک ہے، فاعل لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو اللہ ابد تک اللہ رہے گا. کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ کی بادشاہی ہوئے گی. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات ہو. رحمت اور بخشت کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین کرام، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین. عبداللہ کھڑکی کو نام دروازہ. عزیز دوستوں، بھائی بزرگوں، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ 27 ذی الحج نو فجر دی نماز دے اندر امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے قادرانہ حملہ ہویا. خنجراں دے نال وار کیتے گئے، نماز نو کمپلیٹ نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے، گھر کے اندر لٹایا گیا. یکم محرم نو زخماں نو شدت اتنی زیادہ سی، صحت یاب نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی کو جا ملے جنہ کا نام سید عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیٹی دا نکاح حضرت حفصہ دا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہویا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے نال جدو اسلام نو قبول کیتا
مسلمانوں کو بہت زیادہ طاقت ملی، ہمت ملی، اور حضرت عمر نے آپ کے نال اسلام کو بہت زیادہ غلبہ نصیب ہویا، کیونکہ طاقتور سن، جوشیلے سن، سردار سن، کفار مکہ ڈرتے سن۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اج بھی روزہ رسول دے اندر آرام فرما رہے ہیں، اور وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہم نے فرمایا میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک جتنا بھی درمیانی فاصلہ ہے، جگہ ہے، اللہ پاک نے یہ جنت کے ٹکڑیاں وچوں ایک جنتی ٹکڑا بنا چھڈیا۔ پتہ یہ چلدا ہے ابو بکر بھی جنت چ لیٹے نے تے سیدنا عمر بھی جنت کے اندر آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ جیڑا نبی علیہ السلام تے ایمان لے آیا یقین رکھدا ہے، انہوں اس بات کا علم ہے کہ جیڑی بات آمنہ دے نال کہہ دینو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جے آپ سرکار نے کیا ہے نا یہ جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑا ہے تے او جنت دا ٹکڑا ہے تے جنت دے اندر مومن بندہ ہی جا سکتا ہے، کافر بندہ جنت چ نہیں جا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان لے آئے نے جدوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھپ چھپ کے عبادت کرتے سن، اور شہب ابی طالب کے اندر پیارے پیغمبر کو بند کیتا گیا، نظر بند کیتا گیا۔ حضرت عمر دے ایمان لیان تو 3-4 دن پہلے سیدنا امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی آئے، خود آئے پیارے پیغمبر دے کول، صہیب آئے خود آئے، سلمان فارسی آئے خود چل کے آئے، دیگر صحابہ کرام کلمہ پڑھن واسطے خود پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے تے صدقے تے قربان جائیے سیدنا عمر ابن خطاب واسطے آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سی تے اے اللہ دو سردار نے جنہ تو کفار بڑے ڈرتے ہیں، ایک ابو جہل ہے تے دوسرا عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اللہ میں دعا کرنا ہاں جیڑا انہاں دوواں دے وچوں ربا تینوں پیارا لگدا ہے اونوں کلمہ پڑھن دی توفیق عطا کر دے۔ تے اللہ نو پیارا لگا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تے پتہ یہ چلدا ہے عمر کسی عام دی پسند نہیں، عمر ابن خطاب رب العالمین دی پسندیدہ آدمی ہے۔ تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کی وجہ کچھ ہند سی، ابو جہل تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپس کے اندر رشتہ داری انہاں دی گہری سی، تے ابو جہل نے کہا یار عمر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھراں دے گھر نخیڑ کے رکھ دیتے نے، بھرا دا دشمن بن گئے، باپ بیٹے دا دشمن بن گیا، ماں بیٹی دی دشمن بن گئی، مطلب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی جا رہے نے لوگ، کیوں نہ ہوئے عمر تلوار لے تے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن جدا کر دے، تب تو نہ بچے گی بانس سے نہ رہے گی بانسری مثال دیتے نا، کم موٹ تو ہی ختم ہو جائے گا، لوگ کلمہ پڑھنا چھڑ دیں گے۔ جڑا بندہ کلمے دی دعوت دے رہا ہے جدوں اوندا ہی کام ختم ہو جائے گا تے معاملہ ہی سدھر جائے گا۔ تے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ دے اندر تلوار بڑی ہے،
تے کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے جس گلی دے وچوں جس رستے دے وچوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے سن آمنہ دے لال نے فرمایا عمر وہ رستہ شیطان بھی چھڑ کے دوڑتا ہے کرتا سی جس رستے دے اندر جس گلی دے اندر سیدنا عمر موجود ہوتے سن اس رستے دے اندر شیطان بھی نہیں آتا سی اتنا شیطان بھی سیدنا عمر تو ڈرتا سی تے دائیں لوگ کہتے سن کفار کہتے سن اگر مسلمانہ دے کول ایک عمر اور آ جاتا تے پوری دنیا دی اسلام دا غلبہ پیدا ہو جانا سی اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ دے اندر تلوار پھڑی ہے تے نوز باللہ ارادہ لے کے جا رہے نے میں اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے کم ہی تمام کر دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے قتل کیویں کر سکدے سن ادھر میرے آمنہ دے لال نے انہاں واسطے دعا کی سی اللہ آ دو بندے ہی انہاں وچوں ایک نو کلمہ پڑھن دی توفیق عطا کر دے اسلام کو بڑا طاقت مل جائے گی مضبوط ہو جائے گا تے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھن تو پہلے ہاتھ دے اندر تلوار پڑی تے ارادہ لے کے نکل پے میں اج قتل کر دینا ہے چلدیاں رستے دے اندر ایک نئی منامی آدمی ملے آئے کہتا بھی اج عمر بڑے غصے دے اندر جا رہے ہیں کدھر دا ارادہ ہے سیدنا عمر کہتے سن لے اج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اج میں قتل کرن دا ارادہ لے کے جا رہے ہم آئی حضرت نعیم کہتے یار عمر او دل پان تے تو پہ جاوی قتل کرنا پہلے اپنے گھر دے اندر جا کے تا ویکھنا آئی تیری بہن فاطمہ تیرا بہنوئی زید بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے حضرت عمر کہتے کس طرح ہو سکتا ہے میری بہن فاطمہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے غصے دے نال لال پیلے ہو گئے وہ دا ارادہ ختم کر کے بہن والے سفر شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ دور پہ عمر تقدیر لے آئی دور پہ عمر تقدیر لے آئی ستا سمنا ہوتے مچ گئی دہائیاں کہنا فرشتے اللہ تیری بے پروائیاں چلے گا چال کیڑا ایتی تلوار دی جوگا حبیب والی فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ جنوبر نکل پہ آئی قتل دا ارادہ لے کے نکلیا کیڑا بندہ ہندہ مقابلہ کرے گا جو برہو فرشتے آئی اللہ پاک فرمان دائی ایک شاعر نے تخیل بیان کیتا ہے جدو ایک گل فرشتیاں نے کہی ہے اللہ پاک کو جواب دے رہے ہیں جو برہو فرشتے آئی اللہ پاک فرمان دائی قدرت ساٹی تا بہانو پیت نہیں آمدائی دوست اج بنسی جیڑائی مارن پیا جامدائی توڑ دے میگا آجائی آس کفار دی جوگا حبیب والی اللہ اکبر کبیرہ تے سیدنا عمر جا رہے پہن دے بوے بلے بندہ راستے دے اندر ملیا کہندا مینوں کیویں پتہ چلے گا میری بہن فاطمہ تے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہندا تو گوشت لے جا عمر اپنے ہاتھ دے نال ذبح کرنا گوشت ہے اپنی بہن نوں جا کے کہیں اینوں پکائی اگر تیری بہن تے تیرا بہنوئی تیرے نال بیٹھ کے گوشت کھا لینا ہے پھر سمجھ لی کلمہ نہیں پڑھیا ہے اگر عمر تیرے نال نہ کھانا نہ کھاتا تے سمجھ لی
مسلمان ہو گئے عمر نے انجی کی گوشت لے آئے بہن کے دروازے تے پہنچ کے دروازہ کھڑکایا ہے اندروں قرآن پڑھن دیا آوازاں آ رہی نے قرآن بار سنتا پیا عمر خاموشی دے نال سنیا تے دروازہ کھڑکایا ہے پوچھا کون ہے فرمایا میں عمر ابن خطاب آیا مائی بہن نے دروازہ کھولیا قرآن دا نقشہ تے چٹھی نو بند کر دیتا ہے اندر آ کے کہتا بہن مینوں بھوک لگی ہے اب گوشت لے آیا تے پکا کے مینوں کھوا تے صحیح نہ آئی بہن نے پکا کے دیتا ہے عمر کہتا بہن آؤ نہ میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا لو بی بی فاطمہ کہدیاں نے انہاں دی بہن فاطمہ کہدیاں نے نہیں عمر آئی اسی تیرے نال بیٹھ کے گوشت نہیں کھانا چانو بھوک نہیں آئے ادھر عمر سمجھ جاندے نے میری بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے ادھر بہن نوں بھی پتہ چل گیا لگدا ہے عمر نوں پتہ چل گیا ساڈی ازمائش آ گئی ہے سمجھ گئی بہن کے نور بھوک نہیں کھائیاں ایسا کی ازمائش اللہ پاک بنائیاں میں نعمت توحید کا نور اندر لگائیاں دل وچ بہن پئی سوچاں غلام دی جو حبیب والے سینے کو ڈھال دی بہن کے دل لگدا برا سارا پتہ چل گیا نائی برا کہندا سنیا فاطمہ تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو بہن کے دی ہاں عمر اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آئی انہیں بنوئی نو پکڑیا زمین تے لٹا دیا سینے تے چڑھ گیا ہے تلوار مار لگا اپنے بنوئی نو قتل کرن لگا ہے بہن کو بول کے کہندی عمر ٹھہر جا اینو قتل نہ کری اینو ماری نہ آئی اسی کلمہ پڑھ کے ضرور مسلمان ہوئے آئی کیڑا بھرا جڑا اپنیاں بہناں دا سر ننگا کر دینا آئی عمر سوچن لگ پئے جیڑی بہن میرے اگوں کدی نہیں بولدی سی اج میرے اگوں بولدی پئی ہے نال کہندی عمر سن لے جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے اسے ماں دا میں دودھ پیتا ہے عمر کہندا لگدا ہے قرآن جیڑا صحیفہ چٹھی پڑھدے پے نے ایں اندر طاقت کوئی ضرور موجود ہے ساری عمر میری بہن اگوں میرے نہیں بولدی تے اج مینوں جواب دیندی پئی لگدا ہے تے اندر کوئی طاقت موجود ضرور ہے تے ہن کی ہے تے بہن نے کیا بھراوا سن لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ سن لے سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آئی ہن عمر نے کیا چل بہن مینوں وہ دسنا ہے جیڑی چٹھی تسی پڑھ دے پیسہ کے وہ بڑی اچھی مینوں لگی ہے قرآن مینوں پڑھ کے دس سنانا آئی تے بہن کی کہتی بہن دے اگے عمر واسطے پامدار لیا کے سنا مینوں چشمہ ایمان دار تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگام دار تو ہاتھیاں ایتا بہن کٹ کے کلار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی تے بہن کہندی بھراوا او قرآن ایسا ہے انہوں مومن بندہ چھو سکدا ہے کافر بندہ نپاک تے پلیت بندہ انہوں ہاتھ بھی نہیں لا سکدا تو عمر کہندا چل آپ ہی پڑھ کے سنا اے جڑی سورت طٰہٰ ہے نا ایدیاں ابتدائی ایتا بہن نے پڑھ کے سنائیاں عمر دا ایمان ڈول گیا حضرت عمر قرآن سنتے پہنے ادھروں لذت آ رہی ہے ایمان سینے دے اندر آ رہا ہے تے بہن نے طٰہٰ دیاں تا پڑھیاں نے شاعر اپنی زبان تے کہندا ہے طٰہٰ دیاں تا مجھے پہلیاں آئیاں سی
بہن نے پائی نو جا پڑھ کے سنائیاں سی چھم چھم روندا نالے دیندا دہائیاں سی ہجواں دے نال داڑھی بج گئی عمر سردار دی جو حبیب باری ہن عمر نے قرآن دی آیتاں سنیاں تے رو رہا ہے ہن منتاں کردا ترلے کردا بہن فاطمہ مینوں اپنے نبی دے کول لے جا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان